یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ اولو العزت و تکریم حضرات علماء کرام، ثنا خانان شیریں لسان، محبان آل بیت اطہار، عشاق صحابہ کرام علیہم الرضوان، عمائدین علاقہ، محترم دوستوں اور بزرگوں، ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محفل دے اندر حافظ آیات رب رحمان، قاری قرآن، انتہائی مشفق و مہربان حضرت علامہ مولانا مفتی اعجاز عطاری صاحب اور قاری قرآن حضرت علامہ قاری محمد وقاص صاحب دی محبت دی دعوت حاضراں، دعائے کرو اللہ کریم میری اور آپ حضرات دی بیٹھک نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے اساں ساریاں واسطے بخشش دا ذریعہ بنائے۔ اس غیر گزرے دور دے اندر اور مصروفیت دے دور دے اندر سارے کم کاج چھوڑ کے مسجد وچ آ کے ذکر حسین دی محفل سجا کے بیٹھ جانا، یقیناً آل بیت نال محبت، امام حسین نال پیار ہے۔ ایک دن میرے اور تہاڈے آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے مسجد نبوی شریف تو باہر نکلے، دائیں بائیں صحابہ کرام نے، علماء کرام تشریف فرمانے، میں ان صحابہ دیاں قسمتاں تو قربان جاواں جڑے سونے دیاں گلاں بھی سنتے سن، نال سونے دا چہرہ بھی ویکھدے سن۔ ایک باری محبت نال کہہ دیو ذرا سبحان اللہ۔ جنہاں نو یقین ہے کہ زبان ذکر حسین دی برکت نال ملی، ایک باری پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضور نے دیکھیا چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، انہاں بچیاں وچ امام حسن بھی کھیل رہے ہیں، امام حسین بھی کھیل رہے ہیں۔ سرکار نے دیکھیا نا ایک 10-11 سال دا بچہ ہے جڑا کھیل نہیں رہا، وہ پتہ ہے کہ کردا ہے، جتھوں امام حسن پیر اٹھاندے وہ بچہ اس ریت نو اٹھا کے چومدا ہے، جتھوں حسین پیر اٹھاندے بچہ اس ریت نو اٹھا کے چومدا ہے۔ مدینے دے تاجدار نے دیکھیا، حضور نے اس بچے نو بلایا، فرمایا سارے کھیل رہے نے، میں دیکھ رہا تو کدے حسن دے پیراں نال لگی ریت نو اٹھا کے چومدا ہے، کدے حسین دے پیراں نال لگی ریت نو چومدا ہے، کی پیا کردا ہے؟ بچہ ہاتھ بن کے کہندا ہے سونیا گھروں نکلن لگا سا اس ارادے نال کہ جا کے بچیاں نال کھیلاں گا، لیکن دروازے جو ایک پیر باہر رکھیا ایک نے اندر سی، ماں نے بلایا، کہنے لگی بیٹا کھیلن جا رہے ہیں؟ جی اماں کھیلن جا رہے ہیں۔ فرمایا پتر اتھے جا کے کھیلنا نہیں، انہاں بچیاں وچ حسن بھی کھیلن آئے گا، حسین بھی کھیلن آئے گا، تے اماں پھر میں کی کرنا ہے؟ فرمایا پتر حسن پیر اٹھائے نا، حسن دے پیراں دے تلویاں نو چومنا ہے، حسین پیر اٹھائے حسین دے پیراں دے تلویاں نو چومنا ہے۔ سونیا مینوں حسن تے حسین دے پیراں دے تلویاں نو چومن دا موقع تے نہیں مل رہا، جتھوں پھر حسن حسین پیر اٹھاندے میں ریت نو اٹھا کے چوم کے اپنے آپ نو خوش نصیب پہ بنادا۔ ایک گل سن کے جڑا جواب سرکار نے دیتا، تسی بولو تمی شان والا ہے، نہ بولو پھر بھی جواب سرکار دا شان والا ہے۔ حضور نے اس بچے نو بازوؤں تو پکڑیا، اٹھایا، سینے نال لایا اور متھا چوم کے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا گواہ رہو جدے دل وچ میرے حسن تے حسین دا پیار ہوئے گا، جدے دل وچ میرے حسن تے حسین دی محبت ہوئے گی، وہ جنت دی ضمانت میں محمد مصطفیٰ فی دینا۔
تو جس ہستی دے یاد وچ اسی بیٹھے ہاں ساڈی بخشش دا ذریعہ ہے جنت دی ضمانت ہے۔ اللہ کریم قبلہ حضرت صاحب دی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ جس محبت اور خلوص نال آپ دین متین دی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کریم آن والے ہر زوال تو محفوظ فرمائے، آن والا ہر عروج کامیابی عزت اور خوشی عطا فرمائے۔ قرآن پاک نے جڑے جملے خطبے دے اندر پڑھے نے ایک باری تھوڑیاں دستاراں پھر سجان لگا، لیکن پہلے گل آکھاں گا وہ کوئی اور ہے جو تول کے بولتا ہے، محبت والا قرآن پہ دل کھول کے بولتا ہے۔ گرامی قدر آباد اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ پکی گل ہے اللہ نے سودا کیتا ہے کنا نال، اللہ نے خریدیا ہے کنا کولو، فرمایا من المؤمنین مومنہ کولو خریدیا ہے۔ اے میرے اللہ تو مومنہ کولو کے چیز خریدی ہے، فرمایا انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ، میں مومنہ دیا جانا بھی دے آئے، مومنہ دیا مالا بھی دے آئے۔ اے میرے اللہ مومنہ دیا جانا تے مال لے کے تو بدلے دے اندر کے عطا فرمایا ہے، فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں انہاں نو جنت عطا فرمائی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو اب جس مومن دا ذکر سوال لگاوا وہ عام مومن نہیں ہے، وہ مومنہ دا سردار حسین ابن علی 61 ہجری ہے، 10 محرم دا دن نے، جمعۃ المبارک دا مبارک دن نے، امام حسین اپنی بہن زینب دے خیمے وچ آئے، آکے کہتے نے بہنے سارے باریاں لا کے چلے گئے اور ویر دیواری آ گئیاں، تیرے بھی چلے گئے نہیں میرے بھی چلے گئے نہیں۔ سیدہ زینب نے ویر دی داڑھی چکی اور داڑھی چک کے کہنیاں نے ویرا گل کھول کے کرو کے کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا بھیڑے میرے کہنے دا مطلب اے کہ گیا گزر زمان امیری دا یک لخت فقیری چھا گئی، ہویا گرم بازار کربل دا، میری ساری جناس نکا گئی، تے میں نو کٹ دے پوشاک پرانی زینب ہوڑ رت وچ دیا گئی، میں دین سلام اخیری آیا رب دی مرشا گئی۔ بہنے میں آخری سلام کرنا آیا ہوا، سیدہ زینب کہنیاں نے ویرا تھوڑی دیر رک جاؤ، اندر گئیاں ایک پرانی جی گٹھڑی لے کے آیا، باہر آیا ایک پرانا جی امامہ کھڑیا، ایک پرانی جی پگڑی گھڑی تے جو ہی ویر حسین دے ساتھ سجاڑ لگیا، تو حسین کہنے نے بھیڑے زندگی دی پہلی تے آخری پگڑی پہ پابندی ہے، وہ بھی پرانی پہ پابندی ہے۔ اے حضرت سیدہ زینب نے جڑا جواب دیتا، اگر کلیجہ ٹھرے تے بولے ہو، زینب کہنیاں نے ویرا یہ پرانی ضرور ہے لیکن اتنی عظمت والی پگڑی ہے، اتنی شانہ والی پگڑی ہے، جنہوں میرا دی رات نانا مصطفیٰ اپنے سر تے سجا کے اللہ نال ملاقات کر گئے سن۔ اماں فاطمہ نے دتی سی دیے سنبھال کے رکھی، جدو ویر کربلا جان لگی ویر دے سر تے سجائی، امام نے سر جھکایا، سیدہ نے امامہ سجایا، تو امام جدو گھوڑے تے بیٹھ لگے تو پھر اکھاں چوں آنسو آئے۔ زینب کہنیاں نے سانو صبر دیا تلقین نہ کرتے رہے ہو، اور اپنی باری آئیے تے رو پئے ہو۔ حسین کہنے نے بھیڑے میرے رون دا غلط مطلب نہ
نہ سمجھی مینوں کوئی گل یاد آئی تے رویا زینب کے دیا ویرا ہوئی تے پوچھنا چاہنی کہ یاد آیا ہے حسین کہنے نے بہنے یاد آیا ہے کہ جدا حضور معراج نو چلے جبریل براق تھمایا جدا ابا ہے در خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا پر اج کوئی نہیں رہ گیا باغا پکڑن والا جدا مار حسین دا آیا اے گل سن یار پاک بی بی برکا موتے پایا تے نکل کے خیمیاں پکڑ رکھا بو کدی لے چل امیڑی جایا صدق جنا اس بھیڑے تو جس ویر نو آپ چڑھایا امام علی مقام گھوڑے تے بیٹھے میدان دے اندر آئے اور یزیدیاں نو مخاطب کر کے فرمایا اس ٹائم خط لکھ دے رہے ہو تم اسی تیری بیعت کرا گے اور آیا مت ظلم دی انتہا پہ کر دے ہو میں نو یزید دا مرید بنانا چاہتے ہو اے جڑے جان دے ہو جڑے نہیں جان دے سن لو میں حسین ابن علی میں جان دے دیاں گا ظالم دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیاں گا ابن سعد کہنے لگا حسین تقریروں کا ٹائم کوئی نہیں آ رہا بیعت کرنی ہے تو بیعت کر میں تو جنگ واسطے تیار ہو جا حسین کہتے ہیں میں جنگ کرن نہیں آیا ہاں اگر تو انو شوق ہے نا پھر آ جاؤ میرے بھائیو ظالم تلوار لے کے آ گئے تیر لے کے آ گئے تیری وسدی بارش تیران دی میرا پیر آکھے سبحان اللہ سارا تن زخماتی چورا شبیر آکھے سبحان اللہ تے جدا وقت اخیر نماز پڑھی تقدیر آکھے سبحان اللہ ممتاز برا ہم شیر آکھے سبحان اللہ تاریخ دیا کتاباں اس گل دیا گواہ نے امام حسین نے تلوار لے لئی تے چند منٹاں دے اندر یزیدیاں نو انج کھڑنا شروع کیتا جویں گاجراں تے گولیاں کٹیاں جاندیاں نے شمر کہنے لگا اگر حسین ایویں مارتا رہیا اج دن دا صورت بعد ساری زندگیاں دا صورت پہلے غروب ہو جائے گا کی کیتا جائے ایک ظالم بولیا کہنے لگا میں جاندا ہوں حسین نو اور تک پائے اگر کوئی بندہ اٹھے اذان پڑھے حسین نو جنگ بھول جائے گی نماز دی فکر پہ جائے گی نوجوان نے ہاتھ شروع کی تھی امام نے خون آلودہ مٹی تے تیمم فرمایا اور نماز دی نیت کر رہی رکوع کیتا کوئی نیڑے نہ آیا آپ نے سجدہ کیتا تے شمر ظالم خنجر لے کے آیا تے خنجر اٹھے آ کے رکھیا جتے نانا مصطفیٰ اپنے لب رکھ دے سر پہلا خنجر چلایا دوسرا چلایا تیسرا چلایا میرے بھائیو میرے بھائی علامہ نجات صاحب قاری وقار صاحب دی دعوت دیان والے ہو امام حسین دی گردن جو خون دا فوارہ پہ نکلتا ہے لیکن سر پھر بھی حسین نے سجدے دے اندر کیا ہے کہنے والا کہتا ہے لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین بولو نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین اور کرے گا زمان
زمین کو سلام، جس زمین پہ مصلی بچھا رہے ہیں حسین، مل کے بولو جس زمین پہ مصلی بچھا رہے ہیں حسین، بولو نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین، اور یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے۔ اب پتہ نہیں اگلے جملے کا استقبال آپ کیسے کریں گے؟ یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، بولو نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین۔ ایک پرندے نے امام حسین دے خون سے چونچ دبوئی تے اڑدا اڑدا مدینے آیا تے امام حسین دی بیٹی سیدہ سغرا دے گھر دے پنیرے تے بیٹھ کے انہیں تین والی آواز لائی، ان الحسین یقتل بارض کربلا، کہ پکی گل ہے حسین ابن علی نو کربلا دے میدان دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے تے بیمار سیدہ سغرا باہر نکلیاں تے پرندے نو ویکھ کے کہندیاں، پرندیا کی پیا کہندا ہے میرا بابا حسین شہید ہو گیا ہے، کھونڈی لے لئی برقع پا لیا تے کھونڈی ٹیکدیاں حضرت ام سلمہ دی بارگاہ وچ آئیاں، ویکھیا تے نانی جان بھی پیاں روندیاں نے تے سغرا کہن لگیاں اماں تسی بھی تاں پہ روندے ہو، تواڈے گھر بھی پرندہ آیا ہے جڑا ساڈے گھر آیا ہے؟ فرمایا دھیے میرے گھر کوئی پرندہ نہیں آیا، میں درود پہ پڑھدی ساں، درود پڑھدیاں میری اکھ لگی ہے، مدینے دے تاجدار خواب دے اندر آئے، حضور دیاں اکھاں وچ آنسو سن، میں پوچھیا سونیا کی ہویا ہے؟ حضور نے فرمایا میں سلمہ کے دساں میرے کندھے تے کھیڈن والے حسین نو ظالماں نے شہید کر چھوڑیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو 10 محرم کا دن گزر گیا، اگلی رات گزر گئی، 11 محرم دی سویرے فجر دی نماز پڑھ کے ایک خاندان جو ہی فارغ ہویا، پچھا مڑ کے دیکھیا تو ظالم ہتھکڑیاں لے کے کھڑے نے، بیڑیاں لے کے کھڑے نے تے خاندان نبوت نو قیدی بنا لیا۔ امام زین العابدین دے ہتھاں وچ ہتھکڑیاں، پیراں وچ بیڑیاں تے امام حسین دا سر نیزے دی نوک تے لگا ہویا ہے، اکھاں کھلیاں نے، اج پیا لگدا ہے جویں حسین شہادت تو بعد بھی خاندان دا پیرا پیا لیندا ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو چلدیاں امام زین العابدین دی سواری امام حسین دے سر دے سامنے آئے، ویکھیاں تے بابا جان دیاں اکھاں کھلیاں نے، رو کے کہنے نے جنہ ہتھاں نال سلام کرا میری ہتھی زنجیر ناراض نہ ہونا، قبلہ کعبہ تیرا بچڑا آپ مسیر، آواز آئی سر پاک وچوں بیٹا اللہ دی تقدیر، خیال رکھی اودے پردے دا تیرے نال میری ہمشیر۔ کافلا پیا چلتا ہے، چلدیاں ایک مقام ایسا آیا، ایک بڈی جی خاتون، ایک بڈی مائی رستے تے دودھ پیالہ لے کے تے روٹی دے چند ٹکڑے لے کے کھڑی ہیں تے کہندی ہے شمر کافلے نو روک، میں قیدیاں دی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں نے پتہ چلیا ہے قیدیاں دی خدمت کریے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اماں دودھ پیالہ لے
کے روٹی دے چند ٹکڑے لے کے سیدہ زینب دی سواری دے قریب آیا دیکھیاں تے آپ دے ہتھاں وچ ہتھکڑیاں نے پیراں وچ بیڑیاں نے تے روٹی دیتا سیدہ زینب نے قبول فرمایا اے میرے بھائیو جس طرح عورتاں دی عادت ہوندی ہے دو عورتاں مل جان ایک دوجے دا نام پوچھدیاں گراں پوچھدیاں تے بڈھی مائی کہہ لگی نے میری قیدن دیے تو کتوں دی رہن والی ہے تو سیدہ زینب دے لباں تے مدینے دا نام آیا بڈھی کہندی ہے میں صدقے جاواں نبی دے مدینے تو میں قربان جاواں نبی دے مدینے تو زینب کہندی ہے اما تسا مدینہ ویکھیا تسی مدینے گئے ہو تے بڈھی کہندی ہے نہیں میری قیدن تھیے میں تے کئی سال اپنے نبی دے مدینے رہ کے آیا اما کدے کول رہ کے آیا بڈھی کہن لگی میں اپنے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر رہ کے آیا سیدہ زینب نے اپنی ماں جی دا نام سنیا ہچ کے بعد گئی رو کے کہنی اما کوئی فاطمہ دی گل بھی سنا تے بڈھی کہندی ہے میری قیدن تھیے میں جس ٹائم فاطمہ دے گھر رہندی سا فاطمہ اپنے گھر دا آٹا خود گندی سی فاطمہ بچیاں دے کپڑے آپ دھوندی سی فاطمہ گھر دا جھاڑو پوچھ آپ لاندی سی میری ڈیوٹی اے سی فاطمہ دے 3 بچے سن ایک دا نام سی حسن ایک دا نام سی حسین تے ایک فاطمہ دی چھوٹی جئی بچی سی جدا نام سی زینب تے میں زینب دا جھولا جھلاندی سا میں زینب دا پھگوڑا ہلاندی سا تے میں زینب نو کھلاندی سا تے زینب نے اپنا نام اماں دے لباں تو سنیا جڑے رو رہے ہو اللہ تمہارو امام دا دیدار عطا فرمائے زینب نے اپنا نام اماں دے لباں تو سنیا رو کے کہنیاں اماں اماں تسی واقعی زینب دا جھولا جھلاندی رہی ہو ہاں دیئے جھلاندی رہی ہو پر تو زینب دا نام سن کے کیوں پہ روندی ہے زینب کہنیاں نے اماں ذرا اکھا کھول کے دیکھنا میں وہی زینب جنہا بچپن میں جھولا جھلاندی رہی ہے جنہا پھگوڑا ہلاندی رہی ہے جنہوں بچپن میں کھلاندی رہی ہے بھنڈی کے لیے دیئے میں اللہ کے دعا مگنی سا مولا فاطمہ دے بچیاں نال ملا دیت دیت کڑے حال وچ ملی ہے حسن کتے آ حسین کتے آ سیدہ کہنیاں اماں حسن جنت البقیع میں اللہ آرام پہ کرتا ہے تو ذرا نظرہ اٹھا کے میرے ویر حسین دا سر نیزے دی نوک پہ چڑھ گئے اللہ دا قرآن پہ پڑھتا ہے اور کوئی نہ چھپ نہیں رہنا چاہیے امام نو یاد کر کے بولو کلمے دیوار سانو سانا سلام ہووے ایک بار ہاتھ اٹھا کے امام نو سلام کرو کلمے دیوار سانو اٹھنے والے ہاتھوں کو مالک کسی کمینے کا سوالی نہ کرے ہاتھ اٹھا کر امام کی بارگاہ میں سلام کیجئے کلمے دیوار سانو سانا سلام ہووے کلمے دیوار سانو سانا ایک بات سنیں پھر آپ انشاءاللہ خود آپ کا دل بولے گا کہ امام کی بارگاہ میں سلام کریں ایک دن نا مولا علی کمرے دے اندر بیٹھے تے مولا علی دی جھولی وچ امام حسین نے سر رکھیا تے امام حسین دے سر وچ مولا علی ہاتھ پہ پھیر دین بالک انگلیاں پہ پھیر دین تے بیٹھیاں نا مولا علی نے فرمایا بیٹا ایک دس کہ اماں فاطمہ کتھے تے سیدہ فاطمہ پتہ ہے کتنی شانہ والیاں نے امام شافعی ساری زندگی نام نہیں لیا آپ کہتے سن سیدہ پاک کسی پوچھیا نام کیوں نہیں لیندے فرماندے سن میں یہ پسند نہ کردا میری بیٹی دا نام کسے دی زبان تے آئے مصطفیٰ دی بیٹی بڑی شان والیاں نے مصطفیٰ جان رحمت دی بیٹی بڑی عظمت والیاں نے یہ جدوں بھی سرکار نو ملدیاں سن نا حضور اپنی بیٹی دا منہ متھا دی چومدے سن
سیدہ فاطمہ دا سر بھی سن دے سن تے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ کہن لگیاں سونیا میں ماں پیو نو بچیاں دا منہ متھا چومدیا ویکھیا ہے لیکن اج تک کوئی باپ ایسا نہیں ویکھیا جڑا بیٹیاں دا سر سندا ہوے جدوں ویکھدیاں تسی فاطمہ دا سر سندے ہو جدوں ویکھدیاں فاطمہ دا سر سندے ہو حضور نے جڑا جواب دیتا میرا ایمان ہے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا سرکار نے فرمایا عائشہ لوگاں دے سر سنگے نا تیرا دیاں بدبو آندیاں میں دی فاطمہ دا سر سنگدا وا مینوں جنت دیاں خوشبو آندیاں سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا میں فاطمہ دا سر سنگدا مینوں جنت دیاں خوشبو آندیاں مولا علی امام حسین نو کہندے اما فاطمہ کتھے آ او نانے اور دی بارگاہ چ گئیاں بہن زینب او بھی ابا جان نال گئیاں ویر حسن کتھے او بھی نال گئے عرباں دا رواج سی نا جتھے دو چار بندے مل کے بیٹھے سن نا آپس وچ فخر دا مقابلہ کردے سن ایک کہندا سی میرا قد 6 فٹ ہے دوسرا کہندا سی چپ کر میرا 6.5 فٹ ہے ایک کہندا سی میرے 2 مکان نے دوسرا کہندا سی زیادہ گلا نہ کر تیرے 2 نے تے میرے 4 نے یعنی فخر کا مقابلہ کردے سن مولا علی کہندا پتر ایک تو ہے ایک میں ہاں تیسرا بندہ کوئی نہیں اج فخر کا مقابلہ نہ کر لویے سبحان اللہ اگر تھکے ہو تے بس کر دیندے نہیں تے این دی گل بڑھدی نہیں نہ بندہ مارے کہ میں حسین دا عاشق ہاں تے او حسین جڑا نیزے دی نوک تے بھی چپ نہیں رہیا تے تسی ایڈے سوہنے ماحول وچ چپ کر کے بیٹھ جاؤ گل بڑھدی نہیں ایک باری محبت نال ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک میں ہاں ایک تو ہے تیسرا بندہ کوئی نہیں اج فخر دا مقابلہ نہ کر لئیے ابا جان کیڑا مقابلہ تسی باپ میں بیٹا تسی بڑے میں چھوٹا فرمایا پتر فضیلت دا نہیں آکھیا فخر دا مقابلہ آکھیا ہے ابا جان کر لیندے ہاں ہن امام حسین منبر تے آئے مولا علی سامنے کھڑے ہوئے مولا علی کہندے بیٹا اپنا پہلا فخر پڑھ ہن جڑا فخر امام حسین نے پڑھیا پہلا فخر قبلہ مفتی اجازت تاری صاحب دل کرتا ہے جتنے بندے بیٹھے ہر بندے دے متھے تے فخر لکھا امام حسین کہندے بابا جان میرا پہلا فخر ہے کہ میرا نانا ہے مدینے دا تاجدار محمد سبحان اللہ یا رسول اللہ میرا نام ہے مدینے دا تاجدار محمد میرے نانے جی نانا لے کے آؤ مولا علی نے سر جھکایا فرمایا پترا تیرے نانے جی میرے کو نانا بولو کوئی نہیں امام حسین کہتے ہیں میرا دوسرا فخر ہے کہ میری ماں جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ میری ماں جی ماں لے کے آؤ مولا علی کہتے ہیں بیٹا تیری ماں جی ماں بھی میرے کو کوئی نہیں حسین کہتے ہیں بابا میرا تیسرا فخر ہے کہ میرا ویر جنتی جمانہ دا سردار حسن میرے ویر جی ویر لے کے آؤ مولا علی کہتے ہیں بیٹا تیرے ویر جی ویر بھی میرے کو کوئی نہیں امام حسین نہ زیر لب مسکرائے تے مسکرا کے اپنے بابے پر دیکھیا تے دیکھ کے کہتے ہیں بابا جے اجازت ہوے تے چوتھا فخر پڑھا سبحان اللہ میرا خیال ہے ہن تسی تھک گئے ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا بابا جی اجازت ہوے تے چوتھا فخر پڑھا فرمایا میرے نانے جی نانا لے کے آؤ ویر جی ویر لے کے آؤ ماں جی ماں لے کے آؤ اور اجازت دیو کہ چوتھا فخر پڑھا بیٹا پڑھ امام حسین نے جڑا چوتھا فخر پڑھیا کلیجہ ٹھرے تے بولیو نہیں تے بخیل بندے نال میری گل نہیں امام حسین کہندے بابا میرا چوتھا فخر ہے کہ میرا بابا ہے خیبر دا فاتح علی میرے بابے جی بابا تے لے کے آؤ نا میرے بابے جی بابا لے کے آؤ مولا علی کہنے بیٹا نہ تیرے نانے جی نانا میرے کو
نہ تیری ماں جی ماں میرے کو، نہ تیرے ویر جی ویر میرے کو، نہ تیرے باپ جی باپ میرے کو۔ ہن مولا علی منبر تے امام حسین سامنے کھڑے ہوئے، علماء کرام تشریف فرما ہے، میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو ہار جائے اسے بھی پھر علی نہیں کہتے، جڑا ہار جاوے انہوں بھی علی نہیں آتے۔ علی ہن آئے منبر تے امام حسین سامنے کھڑے ہوئے، فرمایا پترا تو آکھے میرے نانے جی نانا، میری ماں جی ماں، میرے ویر جی ویر، میرے باپ جی باپ لے کے آؤ۔ بیٹا تیرے چمے فخر بڑے آلہ نے، تیرے چمے فخر بڑے سونے نے، پر ہن آج تے میں اپنا فخر بڑا بابا پڑھو۔ ہن نبی دا ویر بولیا، مومنہ دا امیر بولیا، جناب حیدر کرار بولے، مولا علی المرتضیٰ بولے۔ فرمایا بیٹا میرا فخر ہے بھی کہ میرا بیٹا ہی حسین ابن علی میرے بیٹے جیا بیٹا تے لے کے آنا۔ سبحان اللہ۔ پھر بولو میرے نال کلمے دیوار سانو ساڈا، آواز نال آواز ملا کے آخری جملہ میرے نال ہاتھ اٹھا کے امام پاک کی بارگاہ کے اندر عرض کرو، کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے، کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے۔ اور حضرت صاحب ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریتیوں تے، ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریتیوں تے، اونا دلاں وطنوں ساڈا سلام ہووے، ہاتھ اٹھا کے کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے، کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی ایسی دیتی ہے کہ قربانی کی مثال قائم کر دیتی ہے، اور قربانی دے کے سانو یہ پیغام دیتا ہے کہ جدوں بھی دین مصطفیٰ واسطے قربانی دین دا وقت آئے، پھر کنڈ بکھا کے دوڑ نہیں جانا، سینہ تان کے لڑنا ہے، کیونکہ جے کر یار دے نام دی ملے تانا، جھولی پا لیے تلے سٹھیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سونی جھوٹا لے لیے پچھاڑیے نا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد نو سجدیاں نال قرآن دی تلاوت نال آباد فرمائے، جتنے دوست احباب دور و نزدیک تو چل کے آئے، اللہ سب نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں برادر محترم قاری وقاص چشتی صاحب، خطیب اسلام، انتہائی مشفق و مہربان حضرت قبلہ مفتی اعجاز طاری صاحب، جنہاں مجھ طالب علم نے بلا کے سبق سنے ہیں اور تہاڈے نال ملاقات دا ایک موقع فراہم کیتا ہے۔ اللہ کریم سب نو برکتہ نصیب فرمائے، فقیر آنا آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، دعا کر چلے۔